لیکن کاکڑ صاحب دیکھیں ایز فارمر پرائم منسٹر آپ 8 ماہ حکومت کے سربراہ تھے. یہ جو آج بھی یہ چیز چل رہی ہے, یہ ایک کانٹیکس اس کا یہ جیسے IMF کا پروگرام ہے کہ نمبرز کی حد تک تو بڑا شاندار پروگرام چل رہا ہے, بجٹ کا خسارہ کم ہو گیا, پرائمری سرپلس ہو گیا, آپ کے ریزروز بڑھنا شروع ہو گئے, لیکن جب انسانوں کی بات آتی ہے تو کیا جو ہیومنز ہوتے ہیں ان کو آپ نمبر سے ریپلیس کر سکتے ہیں؟ پنجاب گورنمنٹ کا بڑا اچھا ایکشن ہو گیا, میں بھی ایز این اکنامک جرنلسٹ کہوں گا جی آپ کا قرضہ کم ہو گیا, فسکل ڈسپلن آ گیا. دوسری طرف لاکھوں کسان جن کو آپ نے خود حکومتوں نے, چاہے آپ کی حکومت تھی یا اس سے پہلے والی گورنمنٹ وہ پرائس ڈٹرمن کر گئی, بٹ حکومت تھی نا, ارسپیکٹو PDM ہے, نگران ہے, عام کسان کو تو اس بات کا نہیں پتہ. اس کو آپ نے وعدہ کیا کہ میں تم سے 3,900 میں خریدوں گا, آپ نے نہیں خریدی, پنجاب حکومت نے نہیں خریدی. تو آپ جتنے مرضی اچھے نمبرز کر رہے ہیں لیکن کسان تو رول گیا, تب سے رول رہا ہے اور آج تک رول رہا ہے. اچھا, میں اس پہ بالکل آپ کو اپنا ویو دیتا ہوں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیٹ ریٹائرمنٹ کی تھنکنگ تھی وہ تھنکنگ ٹھیک تھی. ٹھیک, اب اس تھنکنگ کو جو امپلیمنٹ کرنا تھا کہ یہ کیسے اچیو کیا جائے, وہ پیس مل میں انکریمنٹل ہونا چاہیے تھا. پیس مل انداز میں ایسے ہوتا کہ آپ کے پاس 2 ملین میٹرک ٹن آپ نے خریداری کی جو بات کی تھی, ایک تو پہلے سال جو پرومس آپ کا ہوا تھا اس کو ہر صورت آپ کو پورا کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ اسی وعدے پہ اس نے کلٹیویٹ کیا تھا, کیونکہ ان کے پاس 5 سال کا پلاننگ تو 5 سال کی ہونی چاہیے تھی. 5 سال کی پلاننگ میں لیٹ سے کہ نیکسٹ ایئر وہ کہتے کہ جی ہم نے 2 سے 1 ملین میٹرک ٹن پہ آنا ہے, ایک فیز آؤٹ پلان دیتے. میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں انکریمنٹل یا پیس مل انداز میں ضرور کرتے. جب آپ آل آف اے سڈن جب امپلیمنٹ کرتے ہیں نا تو اس کے اچھی چیز کے بھی شاکنگ ویوز پیدا ہوتی ہیں اور اس کے ریزلٹس آتے ہیں. اس میں آپ چھوٹا جو زمیندار ہے, باردانے کا جو آپ کا نظام ہے, اس میں باردانے پہ کاکڑ صاحب آتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, آپ کے اس کے اوپر ویوز چاہیے ہوں گے. بٹ بیفور دیٹ آپ کی حکومت نے گندم منگوائی نجی شعبے کے ذریعے. آج جو اس ہفتے فیصلہ ہوتا ہے, یہ جو حکومت ہے یہ TCP کے ذریعے, جس کے باوجود اس کی جتنی بھی اس کے اندر خامیاں ہیں اس کے باوجود حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم TCP کے ذریعے 10 لاکھ ٹن فی الحال گندم درآمد کریں گے. TCP کے ذریعے گندم درآمد کرنے کے فیصلے کے اوپر آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ دیکھیں, اگر فار انسٹنس میں ڈیسیجن میکنگ میں ہوں تو میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ TCP کے ذریعے نہیں آنی چاہیے, تو میں اب کیسے اس کے اپوزٹ جا کے کھڑا ہو جاؤ اور کہوں کہ نہیں یہ درست بات ہے, انہی کے ذریعے آنی چاہیے. میرا اپنا ویو آج بھی یہی ہے کہ TCP کے ذریعے جب آپ کوئی بھی پروکیورمنٹ کرتے ہیں تو ایکسچیکر کے پیسے کا استعمال کرتے ہیں. جب پرائیویٹ سیکٹر وہ کام کرتا ہے تو وہ اپنا پیسہ استعمال کرتا ہے, وہ ٹیکس پیئر کے پیسے کو نہیں استعمال کرتا ہے, پرائیویٹ ایکویٹی کے تحت وہ کام وہ کرتا ہے. تو مجھے اس سچویشن میں جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے اس میں ایک ایسی ایکسرسائز جس پہ آلریڈی کوسچن مارکس ہوں, جس پہ آلریڈی ایک اسٹرانگ کرٹیسزم بہت سارے حلقوں کی طرف سے ہو, اسی آزمودہ فارمولے کو کیوں میں دوبارہ لے کے آ رہا ہوں. ٹھیک, میری نظر میں پرائیویٹ سیکٹر ہی آنسر ہے, لیکن محض اتنا کہنا کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سپورٹ میکانزم پرائس ہے, جو آپ کا چھوٹا زمیندار ہے, یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سٹیپل فوڈ ہے اور یہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ٹو اے لارج سوشل انریسٹ. اگر آپ کے پاس دانے نہیں ہوں گے, آپ کے پاس گندم نہیں ہوگی, بھوک کی طرف آپ جائیں گے, یہ بہت سارے سوشل اور پولیٹیکل اپیولز کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں. یہ جو ہمارا کنزمپشن کا ٹارگٹ ہے, اس میں آپ سیلف ریلائنس نہیں ہے تو آپ کو ہونا چاہیے. کیسے ہونا چاہیے؟ کوئی R&D ہوئی ہے, کوئی نئے ایریا کلٹیویشن میں آئے ہیں, کوئی نئی اریگیشن کی پروجیکٹس آئے ہیں. جو ہی آپ یہ کریں گے آپ کا امپورٹ بل پہ اس کا امپیکٹ آئے گا. یہ جو اصل گفتگو تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا. کوئی مجھے چور ڈکلیئر کروا رہا ہے, کوئی کسی اور کو چور ڈکلیئر کروا رہا ہے, کوئی مس مینیجر کسی کو کھڑا کر کے جو ہے نا اس پہ ایکوزیشن کر رہا ہے. لیکن جو ریئل ایشو تھا کہ جی آپ اپنی پروڈکشن کیسے بڑھائیں گے, دنیا کے بہت سارے ممالک نے جو کہ آج بھی وہیں پہ
ہم آج ساؤتھ ایشین کی بھی لوئسٹ کے اوپر 3 سال بعد اسی بحث آپ کے پروگرام میں اور آپ کر رہے ہیں کہ ٹی سی بی سے منگوانی چاہیے یا نہیں منگوانی، کیونکہ حکومت نے فیصلہ کر لیا. کاکڑ صاحب چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے تو سابق نگران وزیر اعظم سے پوچھیں گے کہ یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس نے ویٹ سپورٹ پرائز نہیں اس نے دینی اور خریداری نہیں کرنی، اور یہ سب کچھ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہوا. انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ نے بھی آئی ایم ایف کا ایک شارٹ پروگرام آپ کی گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا، جو کہ نیگوشیٹ تو انہوں نے پی ڈی ایم نہیں کیا تھا، آپ اس کو آخر تک لے کے گئے فنشنگ لائن کے اوپر. تو اس وقت جو مذاکرہ ہو رہے تھے، آپ کی جو اس وقت کی نگران وزیر خزانہ تھی ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ، جو میری اطلاع ان کی مغفرت کرے، نئے خاتون، بڑی کمپیٹنٹ خاتون تھی، وہ آپ کے ساتھ کانسٹنٹلی وہ رابطے میں رہتی تھی، آپ کو بریف کرتی رہتی تھی آئی ایم ایف کے حوالے سے. تو کیا آپ کے ٹائم پہ آئی ایم ایف کی طرف سے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ آئی کہ جو یہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں حکومت اپنا، وفاقی بھی اور صوبائی حکومتیں بھی اپنا جو رول ہے وہ ختم کر دیں؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کی ایک جنرل گائیڈ لائن جس کے تحت وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ لائسے فیئر اکنامک ماڈل ان کا ہوتا ہے، نان انٹرونشن آف دا گورنمنٹ جو ہے نا، جنرل ایک اپروچ ہوتی ہے، اسپیسیفکس پہ بھی ضرور بات ہوتی ہے. لیکن آئی ریکال ایگزیکٹلی کہ ان کے اپنے ہاں بھی نا سوشل انریسٹ کے کلازز موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ بالکل سٹائفل، بہت مشکل پروگرام ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنے لونز ریکور کرنے ہوتے ہیں، ان کی اسٹرکٹ کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں پہ وہ دے پٹ دیئر فٹ ڈاؤن. لیکن اسٹیپل فوڈ، ایگریکلچر، سبسڈی، سپورٹ میکانزم پرائس بہت سارے ممالک میں جو آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہیں وہاں پر موجود ہے، اور وہ اس کو الاؤ کرتے ہیں. یا تو سپورٹ میکانزم پرائز صرف پاکستان میں ہو پھر تو درست ہے. کیا سپورٹ میکانزم پرائز دنیا میں اور ممالک میں نہیں ہے؟ یقیناً موجود. اس کا مطلب ہے کاکڑ صاحب کہ ہم نے ایک برا پروگرام نیگوشیٹ کیا، ایک ایسا ادارہ جس کا بنیادی کام یہ کہ بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ دے، آپ کسی بھی حکومت کو وہ دیوالیہ ہونے سے بچائے تاکہ اوور آل گلوبل فائنینشیل سسٹم پہ اس کا امپیکٹ نہ آئے. اس کو ہم نے گندم کی مارکیٹ میں بھی گھسیٹ لیا، اس کو ہم نے چینی کی مارکیٹ میں بھی. بالکل ٹھیک ہے شہباز. میرا اپنا کنزرویٹو ویو یہی ہے کہ دیکھیں، اگر ہم نے ابھی یا ایون مستقبل میں اگر ہم نے یہ چیزیں نیگوشیٹ کرنی بھی ہیں، ان تمام چیزوں کو فار انسٹنس اگر ہم یہ الاؤ نہیں کرتے ہیں سپورٹ میکانزم پرائز، آج ہم پہ یہ پریشر ہوگا 1 ملین میٹرک ٹن، $300 ملین، $400 ملین، $500، جو بھی اس کی کاسٹ بن رہی ہے، یہ آپ کے امپورٹ بل میں اضافہ آ گیا. اب اگر آپ نے پروڈکشن پاکستان میں کی ہوتی تو یہ امپورٹ بل پہ آپ کا پریشر کم ہو جاتا. تو آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ایک لارجر کانٹیکس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت. اور ایگریکلچر اس وقت موسٹ نیگلیکٹڈ، یہ کیا میں نے کہنا درست ہے ویری بریفلی، یس اور نو، کیا موسٹ نیگلیکٹڈ سیکٹر نہیں ہے پاکستان کا؟ بدقسمتی سے ہے. اریگیشن اینڈ ایگریکلچر بوتھ. جو آپ کو واٹر ریزروز چاہیے، جو ڈیمز آپ کو چاہیے، جو نئی ٹیکنالوجیز اور سیڈز ورائٹی چاہیے ایگریکلچر میں، ہم سوئے ہوئے ہیں. ہمیں تو صرف زندہ آباد اور مرد آباد سے فرصت نہیں مل. اور ایک اور بدقسمتی یہ کہ ان کو پرائم منسٹر کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے نہ ناشتہ کرنے کا موقع ملتا ہے کسان کو، نہ وہ لنچ کر سکتے ہیں، نہ ڈنر کر سکتے ہیں، نہ ہی پرائم منسٹر کے جہاز پہ بیٹھ سکتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہو کہ جس کی لابی ہے وہ تو کوئی نہ کوئی بینیفٹ لے جاتا ہے، پر جس کی لابی نہیں ہے اس کو تو جو گارنٹیڈ پرائس ہے وہ بھی نہیں ملتی.